بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ تیمم کے جو فرائض ہیں اس کے اوپر ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر جو ہے تیمم کے مسائل کے اوپر، مختلف مسائل کے اوپر بیان کیا، یعنی جنرل طور کے اوپر مطلقاً آپ لوگوں کے سامنے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو تیمم کے فرائض ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ تیمم میں جو ہے یہ 3 فرض ہوتے ہیں۔ کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 3۔ نمبر 1، پہلا فرض وہ کیا ہے؟ نیت۔ اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی، تیمم نہ ہوگا۔ تیمم کیا ہوگا؟ نہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے۔ کافر نے اسلام لانے کے لیے تیمم کیا، اس سے نماز جائز نہیں کہ وہ اس وقت نیت کا اہل نہ تھا، بلکہ اگر قدرت پانی پر نہ ہو تو سرے سے تیمم کرے۔ قدرت پانی پر نہ ہو تو سرے سے کیا کرے؟ تیمم کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے۔ نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قرآن مجید چھونے یا اذان و اقامت یہ سب عبادتیں مقصودہ نہیں، یا سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے یا زیارت قبور یا دفن میت یا بے وضو ہونے، قرآن مجید پڑھنے، ان سب کے لیے طہارت شرط نہیں۔ ان سب کے لیے کیا ہے؟ طہارت شرط نہیں۔ پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز جائز نہیں، بلکہ جس کے لیے کیا گیا ہے اس کے سوا کوئی عبادت بھی جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جنب نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ سجدہ شکر کی نیت سے جو تیمم کیا ہو اس سے نماز نہ ہوگی۔ نماز کیا ہوگی؟ نہ ہوگی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے جو تیمم کیا اس سے بھی نماز جائز نہیں، اس سے بھی نماز جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نماز جنازہ یا عیدین یا سنتوں کے لیے اس غرض سے تیمم کیا ہو کہ وضو میں مشغول ہوگا تو یہ نمازیں فوت ہو جائیں گی، تو اس تیمم سے اس خاص نماز کے سوا کوئی دوسری نماز جائز نہیں ہے۔ دوسری نماز جو ہے جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نماز جنازہ یا عیدین کے لیے تیمم اس وجہ سے کیا کہ بیمار تھا یا پانی موجود نہ تھا، تو اس سے فرض نماز اور دیگر عبادتیں سب جائز ہیں۔ سب کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ سجدہ تلاوت کی تیمم سے بھی نمازیں جائز ہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے آپ لوگوں نے تیمم کے لیے کر لیا تو اس سے نمازیں جائز ہیں، نمازیں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جس پر نہانا فرض ہے اس سے یہ ضروری نہیں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گے، اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ غسل کے لیے اور وضو کے لیے جو ہے ایک ہی تیمم جو ہے وہ کافی ہے، وہ سب کو کفایت کر جائے گا، سب کو کیا کر جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ بیمار یا بے دست وبا اپنے آپ کو تیمم نہیں کر سکتا تو اسے کوئی دوسرا شخص تیمم کرا دے، اور اس وقت تیمم کرانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی نیت چاہے جیسے کرایا جا رہا ہے، یعنی جس بندے کو تیمم کرایا جا رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار ہے، اور جو کروا رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، جس بندے کو کروایا جا رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ دوسرا فرض جو ہے تیمم کے اندر وہ ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ پہلے آپ لوگوں نے سماعت فرما لی کہ وہ نیت تھی، اب دوسرا کیا ہے؟ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا۔
اس طرح کے کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تیمم نہ ہوا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ داڑھی اور مونچھوں اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھر جانا ضروری ہے۔ منہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کو ہم نے وضو میں بیان کر دیا۔ بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے اور ناک کے حصہ زیرے کا خیال رکھیں کہ اگر خیال نہ رکھیں گے تو ان پر ہاتھ نہ پھرے گا اور تیمم نہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تیمم نہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ عورت ناک میں پھول پہنے ہو تو نکال لیں ورنہ پھول کی جگہ باقی رہ جائے گی، اور نتھ پہنے ہو جب بھی خیال رکھے کہ نتھ کی وجہ سے کوئی جگہ باقی تو نہیں رہی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نتنوں کے اندر مسح کرنا کچھ درکار نہیں۔ نتنوں کے اندر مسح کرنا جو ہے یہ درکار نہیں ہے، آپ نہیں بھی کریں تو آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اس پر بھی مسح ہو جانا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا، تیمم نہ ہوا۔ یوں ہی اگر زور سے آنکھیں بند کر لی جب بھی تیمم نہ ہوگا۔ جب بھی تیمم نہ ہوگا۔ جب بھی تیمم نہ ہوگا۔ جب بھی تیمم کیا ہوگا؟ نہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مونچھ کے بال اتنے بڑھ گئے کہ ہونٹ چھپ گیا تو ان بالوں کو ہٹا کر ہونٹ پر ہاتھ پھیریں، بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ دونوں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ تیسرا فرض جو تھا، پہلی نیت، دوسرا چہرے کا اور تیسرا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تیمم میں فرض ہے۔ اس میں بھی یہ خیال رہے کہ زیادہ برابر باقی نہ رہے ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر انگوٹھی چھلے پہنے ہو تو انہیں اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کنگن، چوڑیاں، جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ہوں سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائیں۔ اس کی احتیاطیں وضو سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کر ہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں۔ سر اور پاؤں کا مسح نہیں۔ تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ نیت، چہرے کا مسح کرنا اور کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کرنا، جو یہ کیا ہے؟ یہ 3 فرض ہیں۔ اس میں سر اور پاؤں کا مسح کرنا فرض نہیں گئے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا، تیمم نہ ہوا۔ ہاں، اگر ایک ہاتھ سے سارے منہ کا مسح کیا اور دوسرے سے ایک ہاتھ کا اور ایک ہاتھ جو بچ رہا ہے اس کے لیے پھر ہاتھ مارا اور اس پر مسح کر لیا تو ہو گیا، مگر خلاف سنت ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جس کے دونوں ہاتھ یا ایک پونچے تک کٹا ہوا ہو تو کونیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے، اور اگر کونیوں سے اوپر تک کٹا گیا تو اسے بقیہ ہاتھ پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر اس جگہ پر جہاں سے کٹ کے آگے مسح کر لے تو بہتر ہے۔ مسح کر لے تو کوئی لنگڑا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو اسے تیمم کرا دے تو وہ اپنے ہاتھ اور رخسار جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار سے مس کرے اور نماز پڑھے، مگر وہ ایسی حالت میں امامت نہیں کر سکتا۔ ایسی